جب یہ عارضی دنیا ہے، ساری محنت اسی کے لیے کیوں؟ یہ جسم عارضی ہے، جب روح نکلے گی کہاں جائے گا یہ؟ قل الروح من امر ربی، جو تیرے رب کا حکم تجھے عطا کیا ہوا ہے تیرے جسم میں ہے، جب یہ نکلے گا یہ جسم کہاں کے جائے گا؟ یہ تو گل چھڑ جائے گا جس کے لیے تو ساری زندگی کرتا رہا۔ آج پوری دنیا میں وراثت کے 90% عدالتوں میں جو کیس پڑے ہیں وہ وراثت کے ہیں۔ جو آپ کی وراثت پر لڑتے ہیں ان سے آپ امید کریں گے کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں گے؟ جو چند ٹکوں کے لیے اپنے بھائی کا نہ رہا، اپنی بہن کا نہ رہا، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا؟ اپنی کمائی خود کر لیجئے، بچ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں ایک ادھے منڈے نو حافظ بنا لو، جان چھوڑ جائے گی۔ یا بنت فاطمہ اعملی، اے میری بیٹی فاطمہ عمل کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ تیرا والد نبی ہے، اپنے عمل کرنا۔ اگر رب نے پکڑ لیا، پوچھ لیا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بچا نہ سکوں گا۔ آج ہم کس گمان میں زندگی گزار رہے ہیں، کس وہم میں زندگی گزار رہے ہیں کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، یا جو کرتا ہوں معاف ہو جانا ہے۔ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو، او پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں ہی دیتی جاندے ہو۔ سانو بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو؟ ہر کام کر گزرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں معاف ہو جانا میں نے۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی بھی اس نے لا کر سامنے رکھ دینی ہے، ذرہ برابر برائی بھی سامنے لا کر رکھ دینی۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما ورب زدنی فہما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات و برکات واسطے، لا تعداد ان گنت درود و سلام سید البشر ہادی دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول ہو صحابہ کرام کی قبروں پر، جنہوں نے نہ صرف اس دین کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی بلکہ اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے تاکہ یہ دین حنیف اسی طرح ہم تک پہنچ سکے جس طرح رب کائنات نے جبرائیل امین کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اتارا ہے۔ اس دین کو اتارنے کے بعد یا انسان کو پیدا کرنے کے بعد رب کائنات نے انسان کو فضول نہیں چھوڑ دیا۔ اس انسان کے گمان کے بارے میں بیان کیا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ بولا بولا پھرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میری ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، یا مجھے رب کائنات نے ایسے ہی پیدا کر دیا ہے اور دوبارہ میرا اکٹھا ہونا اور میرے رب کی طرف لوٹنا نہیں ہے۔ جو زندگی اس نے مجھے عطا کر رکھی ہے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ جس طرح جانوروں کی طرح آئے، کھایا پیا، بڑے ہوئے، بچے پیدا کیے اور فوت ہو گئے، شاید میری زندگی کا بھی کوئی مقصد نہیں۔ اسی طرح یہ اسی بلیکے میں، اسی نہج میں اپنی زندگی گزار رہا ہے کہ رب کائنات نے مجھ سے پوچھنا نہیں۔ رب کائنات نے ایک اور جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ گمان کرتا ہے فحسب ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما،
کہ ہم نے اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کرنا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں تو اتنا قدرت رکھتا ہوں کہ اس کے پورے پورے کو دوبارہ درست کروں گا. وہ اسے پوچھا جائے گا, ساری زندگی کا حساب ہوگا, یا تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا. اگر دائیں ہاتھ میں ہو گیا تو خوش بخت ہو گیا, رب کائنات کی جنتوں کا مہمان بن گیا. فی جنات النعیم, ہمیشہ ہمیش کی جنتوں میں چلا گیا. خالدین فیہا, جو ہمیشہ ہمیش کی ہیں, اس کے لیے یہ کیا کوشش کرتا ہے. دوسری طرف اگر یہ آواز آ گئی خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا, اسے پکڑ لو اور جکڑ لو, اوندے منہ جہنم میں پھینک دو, ایسی آواز سے بچنے کی کتنی کوشش کر رہا ہے. امتحان ہوتا ہے نا بچوں کا, استاد تیاری کرواتا ہے کہ یہ سوال نگران پوچھ سکتا ہے, یہ سوال تیار کر لو. یہ شک ہوتی ہے کہ اس نے پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا, لیکن رب کائنات نے کل قیامت کے دن جو سوال پوچھنے ہیں اس کے بارے میں آج ہی بتا دیا ہے. اے بندے, اے ابن آدم, ان سوالوں کی تیاری کر لے. تیرے رب کے ہاں کوئی بندہ لا تزول قدم ابن آدم, وہ ابن آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہٹ اور ٹل نہیں سکیں گے جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے دے. وہاں سپلیمنٹری نہیں ہے, اگر ایک بار فیل ہو گیا ختم. فرمایا یا تو ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے, یا تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اللہ ہمیں ان خوش بختوں میں سے خوش بختی ایسی نصیب فرمائے کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے, یا تو بائیں ہاتھ میں اللہ محفوظ فرمائے کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے. دو چیزیں ہیں, یا کامیاب یا ناکام. رب کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کر کے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ بھی دکھلا رکھا ہے اور برائی کا راستہ بھی دکھلا رکھا ہے. اب اس کی مرضی ہے یہ ہدایت کے راستے پہ چل کے رب کائنات کا قرب حاصل کر لے, یا اس کی نافرمانی کر کے اس کی جہنم کو دعوت دے دے. اب انہی سوالات میں سے ہم سوال فرمایا لا تزول قدم ابن آدم, ابن آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہٹ اور ٹل نہیں سکیں گے. حتی تسأل عن خمس, یہاں تک ان کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. 5 سوال کون سے ہیں؟ جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. عن عمرہ فیما افنان, بتا زندگی دی تھی کہاں گزار کے آیا. 70 سال 80 سال کی زندگی دی, وہ کہاں گزاری ہے. آج ابن آدم بتا, میں تجھ سے پوچھنے والا ہوں, تیرے قدم اپنی جگہ سے ہٹ اور ٹل نہیں سکیں گے جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے دے گا. فرمایا لا تزولو, کبھی نہیں, امتحان سینٹر سے باہر جا نہیں سکے گا. یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے فیل کر دو میں جا رہا ہوں, نہ. فرمایا کہ رب کائنات کے سامنے کھڑا ہے تو ان سوالوں کے جواب دے گا. امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کا حساب ہوگا. فرمایا اللہ کے نبی ہر بندے کا حساب ہوگا؟ فرمایا ہر بندے کا حساب ہوگا. فرمایا کہ جس بندے سے رب کائنات نے یہ پوچھ لیا اے ابن آدم بتا تو نے یہ عمل کیوں کیا, کیوں ساری زندگی 70 سال کی زندگی میری نافرمانی میں گزاری ہے, آج بتا مجھے کہاں گزار کے آیا ہے. فرمایا نعمتان مغبوط فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ, رب کائنات کی 2 نعمتیں ہیں جو اس نے بندے کو عطا کر رکھی ہیں, کیا ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتا ہے؟ فرمایا بہت سارے لوگ ان 9 نعمتوں کے بارے میں گھاٹے میں ہیں, ناشکری میں ہیں. کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ اس الصحۃ والفراغ, یہ صحت ہے. جب بندہ بیمار ہو جائے نا, بیڈ پر ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہو, پھر کہتا ہے کہ اللہ مجھے صحت دے دے تو میں انشاءاللہ جا کر یہ نیکی کروں گا, وہ تب پچھتایا کیا کرے جب چڑیاں چگ گئی سارا کھیت. فرمایا جب مرض المرگ پر انسان ہوتا ہے, آخری بستر پر ہوتا ہے, موت قریب نظر آ رہی ہوتی ہے, اس وقت تو اپنا مال سارا اللہ کی راہ میں استعمال نہیں کر سکتا, کسی کو وصیت نہیں کر سکتا, 3 حصہ وصیت کر سکتا ہے. جب پڑا ہے, بیمار ہے, پتہ نہیں, وہ نہیں اٹھ سکتا. 70 سال کی زندگی کے بعد جب بوڑھا ہو جاتا ہے, مرنے جاتا ہے, اس وقت کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. جب موت دکھائی دی تھی اس وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں نے موسیٰ کے رب کو مان لیا, اس وقت نہیں. فرمایا پہلے مانو, جب موت نظر آنے شروع ہو جائے اس وقت معافی نہیں.
اس سے پہلے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے واپس لوٹئے. یہ رب کائنات کا قانون ہے. ایک تو پیپر میں فیل ہو گیا، بعد میں سپلی نہیں. دوسرا وہ کسی چیز کو ختم نہیں کرتا. اگر انسان کا گناہ ہو گیا، گناہ کی معافی مانگی، کسی سے کہہ دیں کہ نیا پیپر دوں، وہ پچھلا پیپر ختم کر دیتے ہیں. رب کائنات کا یہ قانون نہیں. فرمایا مجھ سے معافی مانگے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جتنا بڑا گناہ ہوگا میں اتنی بڑی نیکی میں بدل دوں گا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کر، یا اللہ کے بعد نہیں کرتا. پھر خلق الانسان ضعیفا، کمزور پیدا کیا گیا، غلطی ہو گئی دوبارہ، پھر وہ معاف کرنے والا ہے. اب تو کیا کرتا ہے؟ معافی مانگتا ہے. فرمایا صحت جو رب کائنات نے تجھے دے رکھی ہے، اس کی نعمت ہے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتا ہے. اگر رب کائنات نے اس کے بارے میں پوچھ لیا 70-80 سال کی زندگی کہاں گزار کے آیا، میری فرما برداری میں گزاری ہے یا نہیں؟ آج بتا. آج ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ ہمارے نین و نہار 1440 منٹ رب کائنات کے عطا کردہ کس راہ میں ہم گزار رہے ہیں؟ کوئی پتہ ہے ہمیں؟ کبھی رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ کیا ہو، دیکھا ہو؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، فرمایا کہ اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ رب تیرا حساب لے. اپنے آپ سے خود پوچھ، اے ابن آدم سوچ آج صبح سے لے کے شام تیری کہاں گزری ہے؟ اگر آج فوت ہو گیا، کوئی ایسی نیکی ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی جان چھڑوا سکے؟ کوئی ایسا عمل ساری زندگی میں ہے کہ جو تجھے پتا ہو، تیرے رب کو پتا ہو اور تجھے معاف کر دے؟ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. اسے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہم یہی بات کو اپنے سامنے رکھ کر ہر گناہ کرتے جا رہے ہیں کہ اس نے معاف کر دینا ہے. رب کائنات فرماتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کیا ان کے پاس ہمارا لکھا ہوا کوئی اسٹامپ پیپر ہے کہ ہم نے انہیں معاف کر دینا ہے؟ اس کے بتائے ہوئے رستے پر تو چلتا نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو کام کرتا نہیں اس کی اجرت کیسے لے گا؟ تو نے ساری زندگی نماز پڑھی نہیں، اس کی اجرت کیسے لے گا؟ اور روزہ رکھا نہیں، جنت میں روزے والے دروازے سے کیسے گزرے گا؟ تو نے جہاد کیا نہیں، اپنے نفس کو نہیں مارا، کفار کو تو دور کی بات ہے، تو کیسے اس جہاد والے دروازے سے گزرے گا؟ اپنے اعمال کی درستگی کیجئے، اسے دیکھیے کہ کس نہج پر میری زندگی گزر رہی ہے. ان سوالوں کی تیاری کر لیجئے. اگر فیل ہو گیا تو بعد میں دوبارہ پیپر نہیں ہے. رحم اس نے کرنا ہے، گزار دینے ہیں، لیکن جس سے اس نے پوچھ لیا، پتہ نہیں مجھ سے پوچھے یا آپ سے پوچھے، یہ تو نے عمل کیوں کیا؟ اس کیوں کا جواب ہے. اگر جواب ہے تو انسان جو چاہے کرے، پھر بھی جو چاہے کرے، پھر رب کائنات نولیہ ما تولی، پھر وہ ڈھیل دے دیتا ہے انسان کو. ہم کہتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی رب نے نا رزق بڑھا دیتا. اس بندے کو سارا کچھ ہے. ہمیں حدیث پڑھ رہے تھے، صحابی رسول ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دوبارہ سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا مجھے آپ سے محبت ہے. فرمایا اپنے کشکول کو کھول لو اور دیکھو پھر فقر تمہاری طرف کس طرح امڑتا ہوا آتا ہے. ہم نے آج اس بات کو دلیل بنا لیا، جس کے پاس پیسے ہیں اس پر اللہ کی رحمت ہے. ہماری بات پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ختم ہوتی ہے. اور کبھی تو نے دیکھا تجھے رب نے پیدا کس وجہ سے کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور تیری زندگی تجھے اس وجہ سے دیا تاکہ وہ تجھے دیکھے کہ کون ہے اچھا عمل کرنے والا، کتنا اچھا عمل کر کے تو میرے پاس آتا ہے. سانو گل کوئی نہیں لبدی، مولوی بخشے گے ایسی بھی جانا، اور اللہ سے ڈر، تو نے اپنا حساب خود دینا ہے. ہمارا کام صرف آپ کو پہنچا دینا ہے، آپ کا کام عمل کرنا ہے. اپنی زندگی کا نہج درست کر لیجئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، پوری زندگی، ساری زندگی اسوۃ حسنہ ہے. اب ہماری زندگی کہاں ہے؟ جب مشکل پیش آتی ہے اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، بعد میں نہیں. جب پھنس جاتے ہیں مولوی صاحب شریعت کے مطابق سوال دیں، جواب دیں، باقی تیرے سارے کام شریعت کے مطابق ہیں،
منافقانہ طرز عمل تمہاری زندگی ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اللہ کے نبی آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. رب کائنات فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسولہ, تیرا رب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کی گواہی بھی سن لیجئے. اللہ بھی قسم اٹھاتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ رویہ اختیار کرنے والے, ایک بات کو ماننے والے, دو باتوں کو نہ ماننے والے, یہ منافق ہیں. رب کائنات گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹے لوگ ہیں. اب ہمارا طرز زندگی ایسا نہیں, مٹھا مٹھا ہاپتے کوڑا کوڑا تھو, اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں اچھا ہے قبول کر لو, باقی چھوڑ دے, کوئی نہیں, خیر ہے, پھر کیا سارے لگے. 999 جہنم میں جائیں گے, پھر سارے جا رہے, پیچھے تر پہ آ جاؤ. کیا بنے گا؟ تو نے کبھی سوچا ہو کہ میری زندگی کس نہج پر گزر رہی ہے؟ اگر آج موت آ گئی, کون سا عمل ہے رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کر دوں؟ فرمایا ابن آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہاتھوں ٹل نہیں سکیں گے جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے دے. ہماری ان سوالوں کے بارے میں تیاری ہے؟ 70 سال کی زندگی کی تیاری ہے کہ کہاں گزاری ہے؟ ان شبابہ فیما ابلاغ. دوسرا سوال, اے بندے بتا زندگی کا بہترین حصہ جب تمہارے بازو میں قوت تھی, ہر کفریہ بات کو دبا سکتا تھا, رب کائنات کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبا سکتا تھا, صحابہ کا دفاع کر سکتا تھا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کی مہر کو دبا کر لگا سکتا تھا, لوگوں کو بتا سکتا تھا کہ میں مسلمان ہوں, آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والا ہوں. آئے کوئی مقابلے میں جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو کہ ہمارے بازو میں ایسی قوت تھی, جس وقت یہ قوت تھی, وہ زندگی بتا کہاں گزار کے آیا ہے؟ زندگی کا بہترین حصہ جب تو بہترین تھا, جب نمازیں 5 وقت کی کھڑا ہو کر پڑھ سکتا تھا, رب کے سامنے لمبے لمبے سجدے کر سکتا تھا, بتا وہ زندگی کہاں گزار کے آیا ہے؟ ان شبابہ فیما ابلاغ. فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جو ساری زندگی رب کائنات کی بارگاہ میں زندگی گزارتا ہے, رب کائنات کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے. فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا, اس نوجوان کو رب العالمین اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے. جن صحابہ کو رب کائنات نے ہمارے لیے آئیڈیا اور نمونہ قرار دیا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ تو کامیاب ہوگے, کیا ہمارا ایمان ان جیسا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ, حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ, جنگ بدر کا موقع ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی الجنۃ عرضها السماوات والارض, اس جنت کی طرف کھڑے ہو جاؤ جس جنت کی بلندیاں آسمان و زمین کے مطابق ہیں, بہت بڑی جنت ہے. پوچھا اللہ کے نبی واقعی اتنی بڑی جنت ہے؟ فرمایا اتنی بڑی جنت ہے. کھجوریں کھا رہے تھے, کہتے اگر میں فوت ہو جاؤں جنت میں جاؤں گا, شہید ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہیں, جاؤ گے. کھجوریں کھا رہے تھے, کہتے کھجوریں پھینک دی, کہتے کھاتے ہوئے زیادہ دیر لگ جائے گی, مجھے جنت میں جلدی جانا ہے. لڑتے ہوئے سر میں تلوار لگی, فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. نوجوانوں کے لیے پیغام, آواز کیا آتے ہیں فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. بچے یتیم ہو گئے, بیوی بیوہ ہو گئی, آواز کیا آ رہی ہے فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آج ہماری زندگیاں صرف زندہ رہنا ہے, یہی کامیابی ہے. جان چلے گی, نوجوان ہے, پیش کر دی زندگی اپنی, اور آواز کیا آتی ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کامیابی کیا؟ خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیش والی جنت مل گئی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ مل گیا. آج ہم عمل کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. آپ نے فرمایا حرم اللہ علی النار من صلی 4 رکعات قبل الظہر وبعدها, اللہ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے, بعد میں پڑھتا ہے. ہم نے ظہر کے فرض نہیں پڑھے, سنتے کیا پڑھنی ہے. فرمایا رحم اللہ عمران من صلی 4 رکعات قبل العصر, اللہ اس بندے پر رحمت کی برکھا برسا دے. کس بندے پر؟ جو عصر سے پہلے آ کر 4 رکعتیں پڑھتا ہے. ہم نے تو عصر کی نماز کبھی نہیں پڑھی, عصر سے پہلے آ کر 4 کہاں پڑھیں گے.
اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی ماننے والے ہیں، ہم نے سیرت کو اپنایا ہے، اپنایا نہیں. اگر پنایا ہوتا تو ہماری زندگیوں میں روشنیاں ہوتی، زندگیاں بہترین ہوتی، اس کے مطابق گزرتی، پھر مزہ آتا زندگی گزارنے کا بھی. ہماری جوانیاں اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی تو پھر ایسی آوازیں نہ آتی کہ میرا لیڈر وہ، میں اس کے لیے کلمہ پڑھنے کے بھی تیار ہوں. پھر لیڈر صحابہ ہیں، انہیں دیکھو کیسا طرز زندگی تھا ان کا، بادشاہت ہوتے ہوئے بھی، بادشاہت کرنے کے بعد بھی کیا کہا کہ میرا سر زمین پر رکھ دو اللہ، میرا معاملہ برابر سرابر کر دے، یہ بھی میرے لیے بہت ہے. آج ہمیں کیا فکر ہے کہ میں نے مر کے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میرے نامہ اعمال کا حساب لیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر میں نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی سامنے لا کر رکھ دی جائے گی، اگر ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی سامنے لا کر رکھ دی جائے گی. اے نوجوان تو دیکھ تو کیا کر رہا ہے. فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے نوجوان تیرا نامہ اعمال ساری زندگی کا تیرے ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا، اور رب کائنات کہیں گے پڑھ اپنا نامہ اعمال، تجھے کافی ہے تمہاری زندگی کا حساب لینے کے، خود پڑھ لے، ساری زندگی جو کیا ہے خود پڑھ لے، میں نہیں بتاتا تجھے. پھر کیا بنے گا جب ساری زندگی پڑھنی پڑ گئی؟ تو ایک دن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اپنا ایک جھوٹ سچ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، تو کیا کرے گا جب رب کائنات نے تیرا نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں دے دیا اور کہے آرڈر آئے گا پڑھو جو ساری زندگی کیا. یہ کرامن کاتبین ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں، انسان کے حرکات سکنات ساری لکھی جا رہی ہیں. اب کون سا عمل ہے جو ہم رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی جان چھڑوا سکیں؟ تیسرا اور چوتھا سوال، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 سوال ہیں، ہر بندے سے ہونے ہیں، ہر ابن آدم سے ہونے ہیں. اس کے پاؤں اپنی جگہ سے ہٹ اور ٹل نہیں سکیں گے جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے دے. پہلا سوال، زندگی کہاں گزاری 70-80 سال کی، جوانی کہاں گزاری؟ آپ بتا دو اس بات کو بھی، مال کہاں سے کماتا رہا اور کہاں خرچ کرتا رہا. یہاں 5 سال حکومت ہو نا، ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت آئے تو 5 سال جیل میں گزارنے پڑتے ہیں. نیب کو حساب دینا مشکل ہو جاتا ہے، جو زندگی گزاری 5 سال، 80 سال کی زندگی کا حساب دینا پڑا تو کیا بنے گا؟ 80 سال جو کمایا ہے اس کا رب کائنات نے پوچھ لیا تو کیا بنے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا ساری زندگی کمایا ہے، مجھے اپنی زندگی میں جو کمایا اس میں ذرہ برابر شبہ نہیں کہ میری زندگی میں حرام ہے، اور ہمیں اللہ کی قسم یقین ہے کہ میں نے حرام کمایا ہے. کوئی نہیں خیر ہے جی، ایویں ہی چل دی ہے، داد پہ تو بغیر تجارت ہوندی نہیں. فرمایا تاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ نیک لوگوں کے ساتھ یہ جو تاجر سچا تاجر ہے، رب کائنات اپنے نیک بندوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا. آج ہم نے تجارتوں کو کیسے بنا رکھا ہے؟ جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی. کیسا طرز زندگی ہے ہمارا. فرمایا کوئی بندہ 10 درہم کا ایک سوٹ خریدتا ہے، ایک لباس خریدتا ہے 10 درہم کا، اس میں سے ایک حرام ہے. 1000 دا خریدا، 1000 جو 1 روپیہ حرام دا، 1 روپے 1000 میں سے ایک حرام کا ہے. فرمایا جتنی دیر وہ لباس پہن کر عبادت کرتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں. آج اپنی روزیوں کا، اپنے رزق کا حساب لگا لیجئے. ہماری روزی حلال کی ہے؟ کیا ہم حلال کما رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو حلال کھلا رہے ہیں؟ اور جس کے والد کی کمائی میں کوئی شک نہیں تھا، پھر بیٹے امام بخاری پیدا ہوتے ہیں. ہمارے بیٹے کیا کہتے ہیں؟ اور بینو اولڈ ہو چڑیا اوتھے رہے گا آپ مر جائے گا. وہ تیرے مرنے کے بعد جس اولاد کے لیے تو نے ساری زندگی کمایا ہے، 2024 کے آخر میں تحقیق آئی ہے، انسان جتنا ساری زندگی کماتا ہے، ساری زندگی جتنا کماتا ہے 30% زیادہ سے زیادہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، 70% ان ورثاء کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو یہ کہنے کے قابل نہیں کہ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا.
ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ اپنے والد کے لیے دعا کر سکیں یا اللہ میرے والد پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میری بچپن پر مجھ پر رحم فرمایا. اس قابل نہیں کہ اپنے والد کو غسل دے سکیں, جنازہ پڑھا سکیں. اس اولاد کے لیے ساری زندگی کماتا ہے. جب رب العالمین للہ الواحد القہار جب وہ پکڑے گا اس دن کیا کہے گا؟ یا اللہ مجھے چھوڑ دے, اس بیوی کے لیے میں نے حرام کمایا, اسے جہنم میں پھینک دے. یا اللہ مجھے چھوڑ دے, ان بچوں کے لیے حرام کمایا, انہیں جہنم میں پھینک دے. یہاں تک کہ کہے گا ساری کائنات کو جہنم میں پھینک دے, مجھے بچا لے. کون سی جہنم؟ جب اس کا چکر لگایا جائے گا, اسے پوچھا جائے گا بتا آج دنیا میں کوئی آسائش دیکھی؟ کہے گا نہیں, کوئی بھی نہیں دیکھی. دوسرا بندہ جو مصیبتوں میں رہا, تکلیفوں میں رہا, اسے کہا جائے گا جہنم کا ایک جنت کا چکر لگواؤ. اسے پوچھا جائے گا جنت میں دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا نہیں. جب یہ عارضی دنیا ہے, ساری محنت اسی کے لیے کیوں؟ یہ جسم عارضی ہے, جب روح نکلے گی کہاں جائے گا یہ؟ قل الروح من امر ربی, جو تیرے رب کا حکم تجھے عطا کیا ہوا ہے تیرے جسم میں ہے, جب یہ نکلے گا یہ جسم کہاں کے جائے گا؟ یہ تو گل سڑ جائے گا جس کے لیے تو ساری زندگی کرتا رہا. آج پوری دنیا میں وراثت کے 90% عدالتوں میں جو کیس پڑے ہیں وہ وراثت کے ہیں. جو آپ کی وراثت پر لڑتے ہیں ان سے آپ امید کریں گے کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں گے؟ جو چند ٹکوں کے لیے اپنے بھائی کا نہ رہا, اپنی بہن کا نہ رہا, وہ آپ کے لیے دعا کرے گا؟ اپنی کمائی خود کر لیجئے, بچ جائیں گے. ہم کہتے ہیں ایک قدم منڈے نو حافظ بنا لو, جان چھوڑ جائے گی. یا بنت فاطمہ اعملی, اے میری بیٹی فاطمہ عمل کرنا, یہ نہ سمجھنا کہ تیرا والد نبی ہے. اپنے عمل کرنا, اگر رب نے پکڑ لیا, پوچھ لیا, تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بچا نہ سکوں گا. آج ہم کس گمان میں زندگی گزار رہے ہیں, کس وہم میں زندگی گزار رہے ہیں کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں, یا جو کرتا ہوں معاف ہو جانا ہے. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو, کھا مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو, او پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو, فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں ہی دیتی جاندے ہو. سانو بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو؟ ہر کام کر گزرتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں کہ میں معاف ہو جانا. میں نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ برابر نیکی بھی اس نے لا کر سامنے رکھ دینی ہے, ذرہ برابر برائی بھی سامنے لا کر رکھ دینی ہے. تب کیا بنے گا؟ آخری سوال اور 5واں سوال جس کے بغیر چھٹکارا نہیں, یہ رب کائنات نے ہر بندے سے پوچھنے ہیں. ان کی تیاری کر لیجئے, سپلیمنٹ نہیں ہے, دوبارہ سپلی نہیں دے سکتا بندہ. اگر فیل ہے تو فیل ہے. کہندے پھر کچھ لوگ یہ بھی کہندے کوئی نہیں, تھوڑی دیر جہنم سے جان تو بعد جنت سے چل جانا. وہ جہنم آسان ہے؟ یہ دنیا کے چند دنوں کے لیے تو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے جہاں 80 سال کا گوتا آئے گا. اس جہنم میں جانے کے لیے تو تیار ہے جہاں 80,000 سال بعد بجا کر پتھر زمین میں لگتا ہے, اس کے تہ میں لگتا ہے. اس مال کے لیے, اس دنیا کے لیے, اس جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے. کوئی گل نہیں, جہنم سے جان تو بعد ہی جنت چلے جانا, اللہ نے معاف کر ہی دینا. تمہارے پاس اس چیز کی گارنٹی کیا ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد تمہیں جنت چلے جانا ہے؟ آخری سوال ماذا عمل فیما علم, اے ابن آدم آج بتا جتنا علم تھا اس کے مطابق عمل کر کے آیا ہے؟ آج دیکھیے, کسی سے پوچھ لیں, مسئلہ کسی مفتی کو پوچھا جائے نا, پھر نال کوئی میرے ننگا بیٹھا ہے, میں دسدا جی تانوں کھڑو جو, ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں. میں بتاتا ہوں, مجھے پتا ہے اس بات کا. میں نے پیغام ٹی وی پر پٹی چلتی ہوئی پڑھی تھی, میں نے فلاں عالم سے سنا ہے, ایک کتاب ہے میں نے اتھوں پڑھیا سی, مسئلہ ایسے ہے. فرمایا یاد رکھو جس چیز کا علم ہے اس کے مطابق پوچھا جائے گا, اس کے مطابق عمل کر کے آیا ہے. آج کسے نہیں پتا 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے, کسے نہیں پتا کہ اپنے ہمسائے کا حق نہیں مارنا, کسے نہیں پتا کہ اپنے غلاموں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا. حضرت انس فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی, آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. ہم کہتے ہیں کہ گالی کے بغیر یہ بات نہیں سنتے جس گالی کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب شیطان, شیطان کو بھی گالی نہ دو. ہمارا طرز زندگی کیا ہے؟ وہ گالی تو بغیر گالی نہیں سنتا, جنہیں گال نہ کڈی ہو نظر گالی نہیں, دماغ نہیں سیٹ ہوں جی, کی کریے.
دعویٰ کرتا ہے، پھر منافقانہ طرز عمل ہے یا نہیں؟ ان منافقوں کے لیے رب کائنات فرماتے ہیں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، جو مرضی کر لو، جتنی مرضی نیازیں دے لو، جو مرضی کر لو، رب کائنات اپنے نبی کو فرما دیا میں نے انہیں نہیں معاف کرنا، یہ بات برابر ہے آپ کے ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں۔ منافقانہ طرز عمل رب کائنات کو پسند نہیں۔ اب ہماری زندگیاں، ہمارے گھرانے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، وانا خیرکم علی اہلی، اور میں تم میں سے سب سے بہترین اپنے گھر والوں کے لیے ہوں۔ ہم کہتے ہیں گھر میں جائیں سانس سوکھ جائے، بات نہ کرے آگے سے، یہ کیا طرز زندگی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات کی باتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا طرز عمل کیا تھا۔ کہ آج ہم اپنے کپڑے استری خود کرنے کے لیے تیار ہیں، کھانا اٹھ کے خود جا کر لینے کے لیے تیار ہیں، کھانا دے دیا، پانی نہیں دے دیا، نہیں دیا، اس بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، یہ طرز زندگی ہے آپ کا، یہ آپ آئیڈیل اور نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ہم کس طرح حج پر زندگی گزار رہے ہیں؟ فرمایا ماذا عمل فیما علم، رب کائنات نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جتنا علم تھا اس کے مطابق عمل کر کے آیا ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ کیا وہ طرز ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سکھلائی ہے؟ اس کے مطابق عمل ہے ہمارا؟ فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو، اپنے آپ کو دیکھ لو، اس سے پہلے رب کائنات تجھ سے پوچھیں، تمہارا حساب لیں، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، رب سے معافی مانگ لو، لوٹ آؤ، جب تک زندہ ہو وہ معاف کرنے والا ہے، جتنا مرضی بڑا گناہ ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں تیرا رب ہوں بندے، تو لوٹ کر آ، سو قتل بھی کیا ہوگا معافی مانگے گا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہے گا، تو میں زمین کو تمہارے لیے سکیڑ دوں گا اور تجھے جنت کا مہمان بنا دوں گا۔ لیکن کیا ہے؟ سچا دل، سچے دل سے توبہ کر کے دیکھ، انشاءاللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں خوشیاں بھر دے گا۔ اس طرز کی اپنی زندگی کو بنا لیجئے اور رب کی اپنی زندگی میں رحمت دیکھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر میں، الطفیل الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، مکے میں آئے لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک جادوگر آیا ہے، اس کی بات مت سننا۔ اس حضرت طفیل نے روئی لی اور اپنے کانوں میں ڈال لی، کہا نہ اس کی بات سنوں گا، نہ اثر ہوگا، نہ جادو ہوگا۔ جب خانہ کعبہ میں آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، چودھری تھا، آ کر پوچھا، سخت رویہ اختیار کیا، مننت اور کون ہے آپ؟ آج ہم سے کوئی پوچھے تو کون دوں؟ تیری ایسی تیسی، میں آپ چودھری۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طرز زندگی اپنایا اور کیا کہا؟ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسکرائے اور کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز نہیں سنائی دی، کانوں سے روئی نکالی اور پھر کہا مننت، کون ہے آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی رویہ اختیار کیا، مسکرائے اور کہا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ ہیں محمد؟ جو پڑھتے ہیں دوبارہ پڑھیے۔ آپ نے دوبارہ پڑھا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اپنے علاقے میں گئے، چودھری تھے، جا کر دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانی، واپس آئے، آ کر کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی بد دعا کر دیجئے، دوست قبیلہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طفیل مسلمان ہونے سے پہلے تو کیا تھا؟ اب ان کے لیے بد دعا کروا رہا تھا۔ آج نمازیوں کے لیے یہ ایک طرز ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے آپ نے شروع کر دی ہے، آپ بے نمازی تھے تب فوت ہو جاتے تو کیا بنتا؟ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، لوگوں کے لیے نرم گوشہ اختیار کریں، لوگوں کو بھی مسجد میں لے کے آئیں۔ ہم سے کوئی پوچھ لے کہ بے نمازی کا حکم کیا ہے، کوئی نہیں جی، جہنمی، کافر، فرعون، حمان، دجال کے ساتھ اس کا حساب ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ سے کسی نے پوچھا بے نمازی کا حکم کیا ہے؟ فرمایا اس کا بازو پکڑو اور مسجد میں لے آؤ، اسے لا کر نماز پڑھاؤ، اسے نمازی بناؤ۔
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم بہترین امت کے فرد ہو، تمہارا کام ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. کیا روکتے ہو؟ کیا اس بات کا ہمیں علم نہیں؟ کرتے ہو. درخواست کی اللہ کے نبی بات دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے. حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا ابھی ہلاکت دوس بد دعا ہوگی اور دوست قبیلہ ہلاک ہو جائے گا. درخواست بد دعا کی لیکن اس رحمت والی زبان سے نکلا کیا؟ اللہم اہد دوسا وأت بہم، یا اللہ دوست قبیلے کو ہدایت دے دے اور میرے پاس لے آ. سارے کا سارا دوست قبیلہ ہدایت یافتہ ہو کر مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے آ گیا. اگر بد دعا کر دیتے، اگر اس طفیل کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے، نہ وہ مسلمان ہوتا نہ پورا دوست قبیلہ مسلمان ہوتا. نرم بن جائیے، میٹھے بن جائیے، لوگوں کو اسلام کی طرف آپ کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں، ایسے مسلمان بن جائیے. اور ایسی تیاری کر دیجیے کہ ان 5 سوالوں کے جواب ہمیں یقین ہو کہ انشاءاللہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، نتیجے تک پہنچانا رب کائنات کا کام ہے. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سوالوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ ولسائر المسلمین. بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم حبب علينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب علينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے مولا کریم اسی تیرے گناہ گار خطا کار سیاہ کار بندے یا اللہ تیرے اگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ساڈیاں دعا قبول فرما. اے مولا کریم جننے بھی لوگ بیمار نے، گھراں دے اندر نے، ہسپتالاں دے اندر نے، کتے بھی نے، یا اللہ سارے نوں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جننے بھی لوگ مصیبت دے اندر مبتلا نے، غزہ دے اندر نے، کشمیر دے اندر نے، یا اللہ سارے تو انہاں دی مصیبتاں نوں دور فرما. اے مولا کریم جننے بھی لوگ اتنے حاجت مند نے، یا اللہ سارے دیا ضرورتاں اپنی غیبی خزانہ دے اندروں پوریاں کر. اے مولا کریم اسی تیرے بندے ہاں، یا اللہ تیرے کو منگدے ہاں، یا اللہ تیرے در تو علاوہ کسی درد نہیں جاندے. یا اللہ اگر تو خالی ہاتھ موڑ دیا تو کس جگہ تے جاواں گے؟ اے مولا کریم اپنی خاص رحمت دا نزول فرما. اے مولا کریم ساڈا پڑھیا ہویا جمعہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. اے مولا کریم ساڈا کم کوشش کرنا، یا اللہ سانو کوشش کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ انہاں 50 سوالوں دی سانو تیاری کرن دی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ساڈیاں نسلاں نو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا امتی بنا. اے مولا کریم سانو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا امتی بنا. یا اللہ ساڈیاں غلطیاں کوتاہیاں بہت بڑیاں نے، یا اللہ تیری رحمت تو بڑیاں نہیں، یا اللہ انہاں نوں معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت دے نال یا اللہ سانو معاف فرما. اے مولا کریم جننے بھی لوگ اس بستی دے فوت ہو کے تیرے کو آ چکے نے، یا اللہ سارے نوں کروڑ جنت الفردوس دے وچ اعلی مقام عطا فرما. یا اللہ انہاں دی سیئات تو درگزر فرما. یا اللہ حسنات نوں قبول فرما. اے مولا کریم سانو ایسی توبہ کرن دی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جڑی پکی اور سچی توبہ ہوئے. یا اللہ ساڈے گناہاں نوں وی ساڈیاں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے. اے مولا کریم ساڈے تے رحم فرما. یا اللہ اننے من بچے پھول یہ رہے، یا اللہ نظر آ رہے ہیں، یا اللہ انہاں کو دین دا کم لے لے. اے مولا کریم حفظ تو بعد بھی یا اللہ انہاں نوں دین دے نال اٹیچ رہن دی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ساریاں زندگیاں انہاں دیاں اپنے دین واسطے وقف کر لے. یا اللہ انہاں نوں قبول فرما. اے مولا کریم ساڈے کو بھی اپنے دین دا کم لے لے. یا اللہ سانو بھی اپنے دین واسطے قبول فرما لے. اے مولا کریم اس مسجد نوں تا قیامت آباد رکھ. یا اللہ ساڈا کام گزارش کرنا، تیرے کو دعا منگنا، یا اللہ قبول کرنا تیرا کام ہے. اے مولا کریم اپنی خاص رحمت نزول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اہل بیت ذریتہ اجمعین آمین برحمتک یا رب.